اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آپ احباب بہت خوش نصیب ہیں کہ ادارہ کنز الایمان انٹرنیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام آپ احباب نے آن لائن دینی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے قدم بڑھایا ہے۔ اللہ پاک آپ کا قدم بڑھانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک ہوگی، نعت شریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ مفتی صاحب سورہ فاتحہ شریف اور سورہ فاتحہ شریف کا اس سے آغاز کریں گے، تلاوت کلام پاک سے بھی، اور اسی کی تفسیر ترجمہ وہ آج پڑھایا جائے گا۔ اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے لیکچرز ہوں گے، انشاءاللہ العزیز ان لیکچرز کے اختتام پر جب پہلا سپارہ مکمل ہوگا، پہلا سپارہ مکمل ہونے کے بعد امتحان ہوگا، امتحان میں پوزیشن ہولڈرز طلباء و طالبات کے لیے انعامات بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ ادارہ کنز الایمان کی طرف سے آپ کو اسناد بھی مہیا کی جائیں گی۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے گی۔ تمامی احباب وہ درود و سلام پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کدی مینوں مدینے وچ بلاؤ یا رسول اللہ، کدی مینوں مدینے وچ بلاؤ یا رسول اللہ، میرے دل دی بھی بند کلیاں کھلاؤ یا رسول اللہ۔ اے بے چین سینے نوں اپنے سینے دے نال لا کے، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں او ٹھنڈا بھی پاؤ یا رسول اللہ، کدی مینوں مدینے وچ بلاؤ یا رسول اللہ۔ مدینے جانے تو پہلا نہ مر جاواں اے غم رہندا، مدینے جان
نام رہندا میری اکھیاں نو او جلوے دکھاؤ یا رسول اللہ میری اکھیاں نو او جلوے دکھاؤ یا رسول اللہ مدینے حاضری ہووے تے گل شہزاد بن جاوے مدینے حاضری ہووے تے گل شہزاد بن جاوے میری قسمت دا تارا بھی جگاؤ یا رسول اللہ کدی مینوں مدینے وچ بلاؤ یا رسول اللہ۔ جی تو احباب ذی وقار جتنے بھی احباب ہمارے لیکچر میں موجود ہیں آپ احباب کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مفتی محمد احمد رضوی صاحب جو کہ ایک مایہ ناز اہل سنت کے خطیب ہیں اور بہت ہی احسن اور خوبصورت انداز کے ساتھ آپ احباب کو سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر سنائیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ جو کہ کنز ایمان کا ترجمہ ہوگا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ جن کے نام سے ہمارا ادارہ ہے انہی کا ترجمہ بھی پڑھ کے سنائیں گے اور اس کی تفسیر بھی جو ہے وہ آپ احباب کو سنائیں گے تو آپ احباب نے غور سے بیٹھنا ہے ذرا غور سے سننا ہے ہر بات کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم آواز آ رہی ہے سب بات ذرا ایک جی وعلیکم السلام تعلیم کی ورحمۃ آواز اللہ بالکل کلیئر آ رہی جی مفتی صاحب آپ کی آواز بالکل صاف ہے اور کلیئر ہے آپ آغاز فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل پاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملہ رہنما
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آخر الزمان نبی تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے۔ آج الحمدللہ ادارہ کنز ایمان انٹرنیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام محترم المقام جناب حافظ ابو بکر صاحب، ان کے حکم سے، ان کی محبت سے آج مجھے بھی گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اور یہ ایک نہایت ہی ایک اچھی کاوش، ایک احسن طریقہ جو ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور مبارکباد کی مستحق ہے جناب حافظ صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، جو احباب اس وقت سن رہے ہیں، موجود ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ آج کے اس فتن دور میں قرآن کریم کو سمجھنا، سننا، دینی تعلیم حاصل کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمت و احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہے۔ آج کل کے فرقہ واریت، جہالت کے اس پرفتن دور میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم دین اسلام کی طرف ہماری رغبت ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید عزتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ امید ہے کہ سب کو میری آواز آ رہی ہوگی۔ آج ہم سورۃ فاتحہ شریف، اس کے ترجمہ، تفسیر، شان نزول، اس کی فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن مجید یہ وہ لاریب کتاب ہے کہ جو الحمدللہ ہمارے پاس ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی قول ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کا علم نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، اور یہ بھی آپ کا فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو وہ بھی میں اللہ کے قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں۔ قرآن مجید وہ عظمتوں برکتوں والی کتاب ہے کہ جس کا ہر حرف رحمت ہی رحمت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ فرمایا میری امت کے پاس فخر کرنے کے لیے قیامت تک اللہ کا قرآن کافی ہے۔ الحمدللہ میری امت قیامت تک قرآن پاک پر فخر کرتی رہے گی کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جو الحمدللہ جب سے نزول شروع ہوا اور آج کے دن تک من و ان الحمدللہ موجود ہے۔ حالانکہ جو باقی آسمانی کتب ہے ان میں تحریف ہو گئی یا ہو چکی یا ہو رہی ہے، جو سننے میں آتا ہے،
مگر الحمدللہ یہ قرآن کو اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ بے آئین ہی تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی ہندو سے ان کا مکالمہ ہوا عظمت قرآن کے حوالے سے. وہ کہنے لگا ہماری وہ جو وید ہے یا وید جو بھی ان کا وہ کتاب کا نام لیتے ہیں، کہنے لگے ہماری یہ زیادہ افضل ہے. آپ نے فرمایا نہیں، قرآن زیادہ افضل ہے. تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں تمہاری کتاب کتنی یاد ہے بتاؤ. اس نے کہا جی مجھے یہ اپنی کتاب تو زبانی یاد نہیں، مگر یہ کہ مجھے آپ کے قرآن کے 15 سپارے زبانی یاد ہے الحمدللہ. تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ قرآن کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اپنے تو اپنے غیروں کے دلوں میں بھی اپنی جگہ بنا لیتا ہے. یہ عظمت قرآن کے حوالے سے چند باتیں معروضات پیش کی ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سورۃ فاتحہ شریف کا ہے، اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور کی اہم جو بات ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے شاید یہ پریشانیاں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے. شاید اسی لیے شاعر مشرق عاشق رسول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جتنی بھی پریشانیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں سب اٹھ کے قرآن کی تلاوت ہوگی، نماز پنجگانہ ادا کی جائے گی، تو امید واسق ہے، اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ اس گھر میں برکتیں برکتیں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ فاتحہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورۃ فاتحہ شریف کے مختلف اسماء جو ہیں وہ علماء کرام محدثین نے ذکر فرمائے ہیں. یہ تفسیر در منصور پہلی جلد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضور کی حدیث کے محدث ہیں کہ غیروں نے بھی لکھا ہے کہ آپ کو 70-75 باختلاف روایات 70 سے زیادہ مرتبہ جاگتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اور یہ تبیان القرآن شریف آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. اس میں سے بھی تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول سیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تفسیر در منصور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیگر تفسیر میں محدثین نے سورۃ فاتحہ کے مختلف نام ذکر کیے ہیں. اللہ اکبر. سورۃ فاتحہ کے بہت زیادہ اسماء ہیں، اور کسی بھی چیز کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں وہ اس کی اتنی ہی فضیلت پر دلالت کرتی ہے. سورۃ فاتحہ شریف کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے. یہ علماء کرام محدثین فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب جو اس وقت موجود ہے اس لحاظ سے یہ سب سے پہلی صورت ہے. اور ایک یہ بھی قول ملتا ہے کہ وہ جو آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق وہ پہلے نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ سب سے پہلے نازل ہوئی. لیکن جو زیادہ مضبوط قول ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے حوالے سے ہی ہے. سورۃ فاتحہ شریف کے اسماء میں فاتحۃ الکتاب اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے کتاب کا قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی بھی یہ پہلی صورت جو ترتیب موجود ہے اس لحاظ سے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز میں قرات کا افتتاح بھی اسی صورت سے کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. ترمذی شریف کی روایت کریمہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس شخص نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا اس کی نماز کامل نہیں ہوئی. کہ یہ ایسی امپورٹنٹ ترین صورت ہے کہ جو پڑھے گا ٹھیک ہے اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہوگی. اس کا ایک دوسرا نام ام القرآن بھی ہے،
اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کسی چیز کی اصل اور اس کے مقصود کو اب کہتے ہیں، کسی چیز کے مقصد کو اب کہتے ہیں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں، یہ تفسیر تبیان القرآن میں مفتی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ ایسی ایک صورت ہے کہ ایک ہی صورت کے اندر اس میں اللہ رب العزت کی عزت کی الوہیت، اس کی ذات صفات کا ذکر ہے، معاد یعنی مر کر جو دوبارہ زندہ ہونا ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے، اس کا ذکر، نبوت کا، قضاء و قدر کا، پھر اس کے اندر دعائیں موجود ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر علماء کرام نے اس صورت کا ایک نام ام القرآن بھی رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضور صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحمد ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے، اور اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے، اس کو 7 آیات کہا جاتا ہے، ان کی کوئی مثل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسی عظمت والی صورت ہے جس کے مختلف نام، اگر میں ایک ایک نام کی تفصیل میں جاؤں تو شاید کافی وقت درکار ہوگا۔ جو مجھے مخصوص وقت دیا گیا ہے اس کے اندر اس کا میں نے تفسیر بھی بیان کرنی ہے۔ اس کے نام کے حوالے سے محدثین اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سورت کا ایک نام، اس کو الشفاء بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف اس کے نام علماء کرام نے ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، تو فرماتے ہیں کہ ادھر کسی قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ مار دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس قبیلے کے لوگوں میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ اس طرح ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، تو کسی کے پاس اس کا علاج ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہم میں سے ایک صحابی رسول نے فرمایا میں اس کا علاج کروں گا۔ وہ صحابی رسول گئے، ڈاکرہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر اس پر دم کیا تو اللہ رب العزت نے اس سردار کو شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بھی ایک عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہم قرآن پڑھ کر دم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس روایت کریمہ سے امام بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا، دیگر محدثین نے بھی یہ کافی زیادہ حوالے موجود ہے کہ قرآن مجید کی یہ سورۃ فاتحہ کی اتنی برکت ہے کہ بچھو نے ڈسا، ٹھیک ہے، تو صحابی فرماتے ہیں میں نے پڑھ کر دم کیا تو اللہ رب العزت نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اس لیے حدیث مبارکہ سے یہ بھی عقیدہ ہمارا یہ ثابت ہوا کہ الحمدللہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے، اور اس کو پڑھ کر دم کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ کہ جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ واپس آئے مدینہ شریف تو سارا معاملہ بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ الحمدللہ، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر توبہ نعوذ باللہ کے قرآن پڑھ کر کسی کو دم کرنا کوئی گناہ یا شرک کوئی ہوتا تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کو اگر سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کیا جائے گا تو اللہ رب العزت یقیناً اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اب میں اس کی ترجمہ اور شان نزول کے حوالے سے تھوڑا عرض کرتا ہوں، پھر میں سورۃ فاتحہ شریف کی شان میں جو احادیث طیبات، درجنوں احادیث طیبات موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ علماء کرام محدثین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں، دوسرا پہلے یہ ذکر کرتا جاؤں، یہ اتنی عظمت اور برکت والی صورت ہے کہ باقی تمام صورتیں ایک مرتبہ نازل ہوئی ہیں اور سورۃ فاتحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ مکہ میں نازل ہوئی اور 60,000 فرشتے اس سورت کے نزول کے وقت
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो हज़रत सल्लल्लाहु को ये सूरत इतनी पसंद आई, इतना लुत्फ और सरूर आया। जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई, या उलमाए करम फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह, वो जो सूरत फातिहा के शान नज़ूल का मंजर और लुत्फ तेरी मार्फत थी, उसका एक अजीब ही लुत्फ था। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी मर्तबा मदीना शरीफ अंदर फिर इस सूरत को नाजिल किया और फरमाया इस अब 60,000 नहीं, अब 70,000 फरिश्ते अल्लाह अकबर इस सूरत को लेकर नाजिल हुए। अल्लाह अकबर। इसमें इसका अल्हम्द इसमें तौहीद जो पहली आयत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के जो जितने बुत हैं उनकी नफी की गई। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अर्रहमान रहीम, और बेशक अल्लाह ताला निहायत रहम फरमाने वाला और मेहरबान है। अर्रहमान और रहीम के उलमाए करम दो माने फरमाते हैं। मैं जरा मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि आगे भी इसकी जो हदीस तैयबात है इसकी फजीलत के हवाले से वो भी अर्ज करनी है। अर्रहमान रहीम के उलमाए करम दो माना फरमाते हैं। अर्रहमान का माना फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये जो सिफत रहमान है ये दुनिया में मौजूद है, असल के इसका इतलाक दुनिया पर है और सब को ही रहमत नाजिल होती है। मसलन के जो गैर मुस्लिम है वो भी जारी बात उनके भी माल जान कारोबार में बरकत होती है, मगर उलमाए कराम फरमाते हैं जो सिफत रहीम है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कल क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही अता होगी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत कुफार और मुशरिकीन के लिए कोई रहीम नहीं होगा। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत रहीम है क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह होगा बावसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये सिफत रहीम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के लिए को अता फरमाई है। मालिक यौमिद्दीन के रोजे जजा का मालिक है अल्लाह ताला कि जो क़यामत वाले दिन हम उठेंगे उठाए जाएंगे अपनी कब्रों में से, महशर का दिन बर्पा होगा, उस दिन का मालिक भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ाते गिरामी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इससे ये भी साबित हुआ कि जो हम इबादत करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं कि हकीकत मदद करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही जात है, हकीकत में अता करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही जात है। अल्लाह जिसे अता कर दे और वो आगे अता करे, ये तो फिर अल्लाह की एक शान है, कुदरत है। अगर मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा तो शायद मौजू किसी और तरफ निकल जाएगा। इंशाल्लाह फिर कभी इस मौजू पर भी जिक्र करेंगे। इससे आगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ही नहीं सिर्फ पढ़ना चाहिए, इससे आगे भी पढ़ना चाहिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सैयदी आला हजरत के अलावा बाकी जो मुर्रखीन उन्होंने तर्जमा किया कि दिखा हमको रासी थी, मगर सैयदी आला हजरत ने इसका तर्जमा किया चला हमको रासी थी। उलमाए कराम फरमाते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि हजूर सैयदी आला हजरत से किसी ने पूछा कि हजूर सब ने तर्जमा किया है दिखा हमको रासी थी, आपने तर्जमा किया है चला हमको रासी थी, इसकी क्या वजह है? तो सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस बाकियों को सबको तो रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिखा दी हुई है कि रास्ता वही अफजल है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, सहाबा इकराम का रास्ता है, कुरान का रास्ता है, दीन का रास्ता है, इस्लाम का रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह फरमाते हैं फकीर ने सीधी राह तो देखी हुई है, अब फकीर दुआ करता है कि चला हमको राह सीधी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि मौला हमको इस रास्ते पर चला। और किस रास्ते पर चला? सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। सिरातल लजीना अनअमता, उनके रास्ते पर चला मौला जिन पर तूने अपना इनाम किया है। इस इधर मैं एक बड़ा अहम तरीन नुक्ता आप सामीन की नजर रखूंगा। इनाम किन पर है? सूरत निसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इनाम अल्लाह को अलैहिम मिन नबिय्यिना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन,
جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ ہم نماز میں دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم کو سیدھے رستے پر چلا۔ کن کے رستے پر؟ صراط الذین انعمت، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کن پر کیا ہے؟ قرآن میں ہی موجود ہے، بالنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ حقیقتاً سادہ الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے پیاروں، نیکوں، نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کے رستے پر چلا۔ اللہ اکبر! یہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں۔ اور ادھر ایک اہم نقطہ میں سامعین کی نظر کروں گا، امید ہے کہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے، کہ نماز میں تو ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نبیوں، ولیوں، صدیقین، شہداء کے رستے پر چلا، اور نماز کے بعد اگر ہم خدا نہ کرے یہ قیدا رکھیں کہ نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی نماز کا شاید اللہ ہی حافظ ہوگا کہ نماز میں ہم ان کے رستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں، اور خدا نہ کرے نماز کے بعد جو قیدا رکھتے ہیں کہ صدیقین، شہداء، صالحین، توبہ نعوذ باللہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا رستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا، کہ ہم اللہ رب العزت سے صراط مستقیم، نبیوں، ولیوں، غوث، کتب، ابدالوں پر رستے، ان کے رستے پر چلنے کی دعا کے ساتھ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ہمیں ان کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، جو بے دین ہوئے، جو بد عقیدہ ہے، کہ اے میرے مولا ہمیں ان کے رستے پر نہ چلانا، ہمیں ان کے رستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اس سورۃ فاتحہ شریف کی فضیلت کے حوالے سے احادیث طیبات میں جو وقت چند منٹ رہ گئے اس میں عرض کرتا ہوں۔ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً کوئی 50-60 حدیث طیبات ذکر فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام طبرانی نے بھی اس روایت کریمہ کو نقل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر محدثین نے بھی اس آیت کریمہ، اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے۔ حضور صلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک رستہ تھا، مدینے میں ایک رستے میں ہم موجود تھے، تو حضور صلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ میں تمہیں ام القرآن نہ سناؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ام القرآن کیا؟ فرمایا آؤ میں تمہیں سورۃ فاتحہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ سبحان اللہ! یہ اتنی فضیلت ہے کہ حضرت صلاۃ والسلام صحابہ کو یہ صورت پڑھ کر سناتے ہیں، اور یہ ایسی صورت ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے حضرت صاحب بن یزید روایت ہے کہ حضور صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کیا کرو، یہ تمہارے لیے باعث برکت دار القطنی میں، اور امام طبرانی نے بھی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاتحہ کتاب زہر سے بھی شفا ہے۔ اللہ اکبر! کہ حضور صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو زہر کھا دیا یا مرض لاحق ہو تو اس پر بھی سورۃ فاتحہ پڑھی جائے تو اللہ رب العزت اسے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت معاویہ بن صالح اس کو روایت کرتے ہیں کہ کسی غزوہ میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کو سر کی درد تھی، کسی صحابی نے اس کے کان میں ام القرآن پڑھی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر حضور صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بتایا تو حضور صلاۃ والسلام کو واقعہ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں تھے تو ان کسی کے کان میں درد تھی تو ہم نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھی تو اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شام کو سوتے وقت آیت الکرسی اور سورۃ فاتحہ پڑھے گا سوائے موت کے اللہ رب العزت اس کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔
صورت فاتحہ شریف کی جو ہم نے مختصر وقت میں ابھی 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، 9:10 کا مجھے ٹائم دیا گیا تھا، تو 2 منٹ میں دعا بھی ہم کر لیتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت میں متعدد احادیث طیبات اس وقت کم از کم میرے سامنے کچھ 40-50 احادیث طیبات جو میرے مطالعہ سے گزری، اس لیے میں نے مختصراً جلدی اس کو ان احادیث طیبات کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضور صلاۃ والسلام کی یہ بھی حدیث پاک ہے کہ حضور صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا عوض کوئی نہیں، کس کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ اگر ایک مثال ہے، نماز میں کوئی سورت فاتحہ کے بعد جو صورتیں پڑھتے ہیں، کسی اور صورت کی جگہ ہم جو سی مرضی صورت پڑھ سکتے ہیں، مگر صورت فاتحہ ایسی ایک صورت ہے الحمدللہ کہ جس کے مقابلے میں کوئی اور صورت ہی نہیں پڑھی جا سکتی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی صحبت کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے خدا کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں خاتمہ ایمان پر فرمائے، زندہ رکھے ایمان پر، اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری یہ جو نیک کاوش ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی آپ صاحب میری آواز آ رہی ہو تو اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو فرما سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف کا ترجمہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر سورہ فاتحہ شریف کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ پاک آپ کا پڑھنا، آپ کا بتانا، آپ کا درس دینا اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ چیٹ باکس میں سوال کیا گیا تھا جی کہ سوالات نہیں ہونے، انشاءاللہ سوالات کے لیے بھی ایک دن مقرر کیا جائے گا۔ ایک ہفتے کے اندر ایک دن سوالات کا ہوگا، جس دن آپ اپنے دینی مسائل کے حوالے سے مفتیان کرام ہمارے درمیان موجود ہوا کریں گے تو آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے کل کے لیکچر میں۔ کل تمام دوست جو ہیں وہ 8:30 بجے مکمل رائٹ ٹائم 8:30 بجے تشریف لے آئیے گا انشاءاللہ العزیز۔ کل بھی اسی طرح ہمارے درمیان ایک نئے عالم دین کے ساتھ سورہ البقرہ اس کے حوالے سے اس کی چند آیات پڑھی جائیں گی اور اس کی تفسیر انشاءاللہ العزیز بیان کی جائے گی۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔